السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آیا جو لڑکیوں کو ہواؤں میں اٹھا کر لے آتا ہے۔ ایک دن بابا جی کو خیال آیا کوئی ایسا عمل تلاش کیا جائے جو سب سے زیادہ پاور رکھنے والا عمل ہو۔ بابا جی نے سامری جادوگر اور رانی جادوگرنی اور تالے والی جادوگرنی اور بہت سارے جادوگروں کی روحوں کو بلوایا۔ ان سب سے بابا جی نے پوچھا کہ کوئی ایسے جادوگر کے بارے میں بتاؤ جو کہ بہت ہی طاقت والا اور بے مثال جادوگر ہو اور اس کی طاقت سے ہر جادوگر ڈرتا ہو۔ بابا جی نے سب جادوگروں سے کہا کہ اپنے اپنے جادو سے دیکھو وہ کون سا جادوگر ہے۔ پھر سب جادوگروں نے دیکھا، ان کو پتہ چل گیا۔ آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ جادوگر پہلے زمانے میں لڑکیوں کو ایک جن کے ذریعے اٹھوا لیتا تھا اور جن بہت بڑا طاقتور جن تھا، اور یہ جادوگر ہندوستان کے ایک جنگل میں رہتا تھا۔ بابا جی نے اس جادوگر کا نام پوچھ لیا اور جادوگروں کو واپس بھیج دیا، اور پھر بابا جی نے اس جادوگر کی روح کو بلوایا اور وہ جادوگر حاضر ہو گیا۔ بس جادوگر بولا، آپ کون ہو؟ بابا جی نے کہا کہ میں بہت بڑا جادوگر ہوں۔ تو یہ جادوگر بابا جی کو دیکھ کر سہم گیا اور وہ بولا، مجھے کیوں بلایا ہے؟ بابا جی نے پوچھا، تمہاری کیا داستان ہے؟ تو وہ جادوگر بولا، میں لاکھوں سال پہلے ہندوستان کے ایک شہر میں پیدا ہوا۔ میری شکل بہت خراب تھی، ہر انسان مجھ پر ہنستا تھا اور میرا مذاق اڑاتا تھا۔ میری زندگی عذاب بن گئی تھی، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے، اور میں جس گلی سے گزرتا تھا لوگ مجھ سے گندے الفاظ میں کہتے تھے کہ دفع ہو جاؤ ہماری گلی سے، اور لڑکیاں مجھ سے شادی کرنا تو دور کی بات دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھیں اور نفرت کرتی تھیں۔ آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میرے ماں باپ بھی مجھ پر بہت دکھی تھے۔ مجھے بچپن سے ہی ایک غیبی آواز آتی تھی کہ میں تمہیں جنگل میں لے جاؤں گا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری قسمت بدل دوں گا۔ اور بس میں دنیا سے تنگ تھا، اور جب میری 25 سال کی عمر ہوئی اور مجھے اس آواز کا انتظار ہونے لگا، ایک رات کو میرے پاس ایک بزرگ کالے لباس میں آ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ بس وہ بولا، دنیا تمہاری نہیں ہے، تمہارا مقام اور ہے۔ پھر میں نے کہا، آپ کون ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا، میں بہت بڑا جادوگر ہوں، میں نے تمہارا 25 سال انتظار کیا، اور جب تو پیدا ہوا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا، بس میں نے تیرا انتظار کیا، بس اب تم دنیا سے تنگ ہو، میں ہی تیرا مالک ہوں اور تو میرا ہے۔ اور بزرگ نے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑو، بس میں نے ہاتھ پکڑا، بزرگ نے کچھ پڑھا اور ہم دونوں ہواؤں میں اڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم ایک جنگل میں اتر گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، ایک گھر تھا اور ایک کنواں تھا، اور ہر طرف جانور ہی جانور تھے۔ میں ڈر گیا کہ یہ جانور مجھے کھا نہ جائیں۔ تو بزرگ بولا، نہیں، میں نے ایک حد بندی کی ہوئی ہے اپنے جادو سے، بس یہ جانور اس کے اندر نہیں آ سکتے۔ اگر کوئی جانور آ بھی جائے تو وہ فوراً پتھر کا بن جاتا ہے، اگر اس کو اس دائرے سے باہر نکال دیا جائے تو وہ فوراً جانور بن جاتا ہے۔ بس اس بابا جی نے مجھے اپنا شاگرد بنا لیا اور مجھے علم سکھانے لگا۔ یہ علم سیکھنے میں مجھے 27 سال لگ گئے، اور میں اس بزرگ کی خدمت کرتا رہا، اور اس نے سارا جادو مجھے سکھا دیا، جو بھی جادو اس کے پاس تھا مجھے اس نے سب سکھا دیا۔ اور اس بزرگ جادوگر نے مجھے مرنے سے پہلے بتایا تھا، تو دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بن چکا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔
اور مرتے وقت اس نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، جو جو علم میں نے تم کو سکھائے ہیں ان میں کبھی غلطی نہ کرنا، کیونکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس جادو میں، ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ بس جادوگر کے مرتے ہی شاگرد نے اس کو جلا دیا اور اس راکھ کو اس کنویں کے پاس ہی دفن کر دیا، اور اس جادوگر کی مجھ پر جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اب میں آزاد ہو چکا تھا، اب میں ہر وہ اپنی مرضی کر سکتا تھا جو میں چاہتا تھا۔ اور اس بزرگ نے کہا تھا کہ اس کنویں کو مرتے وقت تک نہ چھوڑنا، تمہارے عملوں کی طاقت بڑھتی جائے گی۔ بس مجھے اپنے دل کی مرضیاں ہی پوری کرنی تھی۔ بس میں نے اپنا سب سے بڑا طاقتور عمل کا ورد شروع کیا، بس ایک بہت بڑا جن حاضر ہو گیا، اور یہ جن بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں نے جن کو حکم دیا کہ جاؤ کسی لڑکی کو اٹھا کر لے آؤ، اور وہ فوراً غائب ہو گیا، اور ٹھیک تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت لڑکی اٹھا کر لے آیا۔ میں نے کمرے میں نہانے کی جگہ بنائی ہوئی تھی، میں نے اس جگہ پر 7 گڑھے پانی کے رکھے ہوئے تھے، اور اس لڑکی کو کمرے میں بٹھا کر چاروں طرف کڑا لگا دیا، اور اس کے بعد اپنے دل کی ہر حسرت اس کے ساتھ مٹا لی، اور پھر اس کو واپس بھیج دیا۔ اسی طرح ہر رات ایک نئی لڑکی اٹھواتا اور واپس بھیج دیتا۔ بس لڑکیوں سے میں بھی تنگ آ چکا تھا۔ 7 سال تک یہ کام جاری رہا۔ میں نے اپنے طاقتور جن کو کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ وہ فوراً بولا۔ آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جن فوراً بولا، وہ تو ایک مصر کے بادشاہ کی ایک بیٹی ہے۔ میں نے فوراً اسے حکم دیا، جاؤ اسے اٹھا کر لے آؤ، اور جن گیا اور لے کر آ گیا، اور بس اسے دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا جادوگر۔ بس اس طرح وقت گزرتا گیا اور 7 سال تک یہ کام جاری رہا، لے آتا رہا اور واپس چھوڑ آتا رہا۔ اس دوران مصر کے بڑے بڑے جادوگر اس کو بچانے میں لگے رہے، مگر یہ جن بہت ہی طاقتور تھا۔ بادشاہ کو انہوں نے جواب دے دیا، مگر ایک جادوگر بہت سیانہ تھا، اور اس جادوگر نے اس بادشاہ کی بیٹی سے کہا کہ تم اس جادوگر سے پوچھ لینا تم کہاں رہتے ہو۔ بس اس رات جن اسے اٹھا کر لے گیا، اور لڑکی نے جادوگر سے پوچھا کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں تمہارے پاس آتے ہوئے، تم نے بتایا ہی نہیں کہ تم کہاں رہتے ہو۔ بس جادوگر نے بتا دیا کہ میں فلاں شہر سے اتنی دور ایک جنگل میں رہتا ہوں، اور بس وہ چپ کر گئی۔ جب رات کو واپس گئی، اس نے اپنے باپ بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ وہ ہندوستان میں رہتا ہے، فلاں شہر کے ایک جنگل میں رہتا ہے۔ بس بادشاہ مصر نے 20,000 فوجیوں کو اور اپنے وزیر اعظم کو ہندوستان روانہ کر دیا۔ آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اور وہ ہندوستان کے بادشاہ کے پاس جب پہنچ گئے تو شہنشاہ مصر کا خط ہندوستان کے بادشاہ کو دے دیا، اور اس نے اسے پڑھا اور غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میری سلطنت میں ایسا خطرناک جادوگر ہے، اس کو ابھی ختم کر دیتے ہیں۔ بس بادشاہ نے 10,000 فوج اس میں اور شامل کر دی، اور حکم جاری کر دیا کہ جنگل کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، اور اس جادوگر کو ختم کر دو۔ بس ایسے ہی جنگل کو گھیر لیا گیا، اور اس جادوگر کی طرف بڑھتے گئے۔ جادوگر کا جن فوراً حاضر ہوا، کہنے لگا، میرے آقا، مصر اور ہندوستان کی فوج تمہیں مارنے کے لیے تمہارے قریب پہنچ گئی ہے۔ اور جادوگر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اے جن، تو سب سے بڑا طاقتور جن ہے،
تیرے ہوتے ہوئے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جن بولا میرے آقا مجھے حکم دیجیے۔ جادوگر نے کہا فوراً میدان جنگ میں اتر جاؤ اور انسانوں کی کھوپڑیاں اڑانی شروع کر دو۔ تمہاری تلوار خون کی پیاسی ہے۔ بس اس جن نے انسانوں کی کھوپڑیاں اڑانی شروع کر دی اور دیکھتے دیکھتے سب فوج ختم ہو گئی اور جن نے 5 سپاہی مصر کے چھوڑ دیے اور جن نے ان کو کہا کہ جاؤ میرا پیغام دو ہندوستان کے اور مصر کے بادشاہ کو، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کو کوئی نہیں مار سکتا۔ بس جب انہوں نے یہ پیغام دیا تو دونوں بادشاہ ڈر گئے اور انہوں نے اپنی قتل ہوئی فوج کی مکمل داستان سنا ڈالی اور دونوں بادشاہ اور ڈر گئے۔ بس مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب ہی ایسا ہے۔ اور جب رات کو جادوگر نے پھر لڑکی کو اٹھایا اور اسے کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری فوج کا کیا حشر کیا، سب مارے گئے۔ بس وہ مایوس ہو گئی اور چپ کر گئی۔ جب جن واپسی چھوڑنے گیا تو وہ ہواؤں میں روتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ جن زندگی میں پہلی بار اس لڑکی سے بولا کیوں رو رہی ہو؟ آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میری زندگی کے قاتل تم ہو، لڑکی نے کہا، ورنہ جادوگر کو میں 1 منٹ میں ختم کروا سکتی تھی۔ یہ ظلم تم کر رہے ہو مجھ پر۔ اور جیسے جیسے یہ جن اسے واپس چھوڑنے جاتا تو یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے جاتے۔ جن کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی اور جن نے کہہ ڈالا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ بس لڑکی نے سوچا کہ میں اسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ بس اس نے اس جن کو کہا کہ اس جادوگر کو مار ڈالو، میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ میں موقع کی تلاش میں رہوں گا، موقع ملتے ہی اس کو ختم کر دوں گا۔ بس ایک دن جادوگر کڑے کے اندر نہانے والا پانی رکھنا بھول گیا۔ جب وہ نہانے کے لیے اٹھا، لڑکی بھی اندر ہی موجود تھی، کڑے کے اندر۔ جب جادوگر گڑھوں کے نزدیک گیا تو گڑھے خالی تھے۔ بس جادوگر ڈر گیا کہ مجھ سے پہلی بار غلطی ہوئی ہے۔ وہ جن کڑے سے باہر اس جادوگر کا انتظار کر رہا تھا۔ جادوگر اس جن سے بولا میں آج پانی کے گھڑے رکھنا بھول گیا اور جو گھڑے اندر رکھے ہیں وہ خالی ہیں۔ تو آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جن نے کہا میں تو تیرا غلام ہوں، جیسے ہی تو مجھے حکم دے گا میں ویسے ہی کروں گا۔ جادوگر نے کہا میں کنویں سے پانی لے کر نہانے جا رہا ہوں، تم جاؤ اس لڑکی کو چھوڑ آؤ۔ جادوگر بھی سمجھ گیا تھا کہ غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے، کیونکہ اس بزرگ نے اسے کہا تھا کہ اس عمل میں کبھی غلطی نہیں کرنی ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ جادوگر 2 گھنٹے سے زیادہ اس کڑے میں نہیں رہ سکتا تھا ورنہ جادوگر پتھر کا بن جاتا۔ اب جادوگر کا کڑا توڑنا مجبوری بن گئی تھی۔ اب 2 گھنٹے پورے ہی ہونے والے تھے۔ بس جیسے ہی جادوگر نے کڑا توڑا، بس جن نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور گردن توڑ دی اور جادوگر کا کام تمام ہو گیا۔ بس بابا جی کو اس جادوگر نے اپنی پوری داستان سنا ڈالی، عروج اور زوال مکمل سنا دیے۔ بس بابا جی نے کہا کہ یہ عمل مجھے دے دو۔ بس جادوگر کی روح نے وہ عمل بابا جی کو لکھوا دیا اور اس کا طریقہ بھی مکمل لکھوا دیا۔ یہ عمل تمہیں اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کا طریقہ کار بابا جی کے پاس موجود ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عمل کرنا چاہے تو بابا جی کے شاگرد بن جائیں۔ اگر اس عمل کا طریقہ بابا جی نے بتا دیا تو سارے عمل کرنے والے مارے جائیں گے اور یہ جن تھوڑی سی غلطی پر اس کی گردن اڑا دیتا ہے۔
تو جاتے جاتے ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔